آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا اور رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا، قدرتی وسائل سے مالا مال صوبہ بلوچستان۔ اس کی تاریخ کیا ہے؟ بلوچستان میں پہلی فوج کشی کب ہوئی تھی؟ بلوچستان کو صوبے کا درجہ کب ملا تھا؟ جنرل یحییٰ خان نے 1 یونٹ کب توڑا؟ بلوچستان کو صوبے کا درجہ ملنے پر کس پارٹی کی حکومت بنی؟ بھٹو کے کس فعل سے بلوچ رہنما بدظن ہوئے تھے؟ بلوچ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ بلوچستان کو مکہ کب کہا جاتا تھا؟ لفظ بلوچ کے کیا معنی ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں تبسم جلالوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تاریخ ناک۔ آج کے تاریخ ناک میں آپ کو بلوچستان اور بلوچ کی تاریخ سے روشناس کرانا مقصود ہے، مگر اس سے پہلے کہ ہم تاریخی ورق کو الٹے پلٹے، اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل تاریخ ناک کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر ویڈیو کی پیش کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے چینل پر موجود سبسکرپشن بٹن کے ساتھ بیل آئیکن آل کو پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ اب آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ بلوچستان کئی اعتبار سے پاکستان کا نہایت منفرد صوبہ ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے جو 1,47,000 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے، یعنی ملک کا 40% رقبہ، لیکن آبادی اس کی سب سے کم ہے، یہی 72 لاکھ کے لگ بھگ، جو ملک کی آبادی کل آبادی کا صرف 4% حصہ ہے۔ پھر بلوچستان قدرتی گیس، کوئلہ، سونے، تانبا، اونکس اور دوسری معدنیاتی دولت سے مالا مال ہیں، لیکن اس دولت کے باوجود یہاں کے عوام دوسرے تمام صوبوں کے لوگوں کے مقابلے میں بے حد غریب اور پسماندہ ہیں۔ پھر بلوچستان اس بنا پر بھی منفرد ہے کہ قیام پاکستان کے وقت یہ مشرقی بنگال، سندھ، پنجاب اور صوبہ سرحد کی طرح برطانوی راج کا باقاعدہ حصہ نہیں تھا، بلکہ سن 1947 تک بلوچستان کلات، خران، مکران اور لسبیلا کی ریاستوں پر مشتمل تھا جن پر برطانوی ایجنٹ نگران تھا۔ ان میں سب سے بڑی ریاست کلات کی تھی، جس کے حکمران خان آف کلات میر احمد یار خان قیام پاکستان سے 2 روز قبل اپنی ریاست کی مکمل آزادی کا اعلان کیا تھا اور پاکستان کے ساتھ خصوصی تعلقات پر مذاکرات کی پیشکش کی تھی۔ خان آف کلات کے اس اقدام کے دوسرے تمام بلوچ سرداروں نے حمایت کی تھی اور بلوچستان کی علیحدہ حیثیت برقرار رکھنے پر زور دیا تھا۔ بلوچستان میں پہلی فوج کشی کب ہوئی تھی؟ لیکن پاکستان نے خان آف کلات کے اس اقدام کو بغاوت سے تعبیر کیا اور پاکستانی فوج نے خان آف کلات اور ان کی ریاست کے خلاف کارروائی کی۔ آخرکار مئی سن 1948 میں خان آف کلات کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور وہ پاکستان میں شمولیت پر مجبور ہو گئے تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی شہزادہ میر عبد الکریم نے البتہ کلات کی پاکستان میں شمولیت کے خلاف مسلح بغاوت کی اور آخرکار انہیں افغانستان فرار ہونا پڑا۔ یہ پاکستان میں بلوچوں کے خلاف پہلی فوجی کارروائی تھی اور یوں بلوچوں اور پاکستان کے درمیان تعلقات کی بنیاد کی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی ثابت ہوئی۔ سن 1973 تک پورے 25 برس تک بلوچستان گورنر جنرل کے براہ راست کنٹرول میں رہا اور وہاں کے عوام اپنے منتخب نمائندوں کی حکومت سے محروم رہے۔ سن 1956 کے آئین کے تحت بلوچستان کو مغربی پاکستان کے ایک یونٹ میں ضم کر دیا گیا، جس کے خلاف پھر خان آف کلات کی قیادت میں بلوچوں نے مزاحمتی تحریکیں شروع کی، لیکن ایوب خان کی حکومت نے بلوچستان پر فوج کشی کی اور اس تحریک کو کچلنے کی کوشش کی۔ سن 1970 میں جب جنرل یحییٰ خان نے مغربی پاکستان کا 1 یونٹ توڑا تو بلوچستان ایک الگ صوبہ بنا اور پہلی بار صوبوں کے عوام کو عام انتخابات میں اپنے نمائندوں کے انتخاب کا موقع ملا۔ بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی فاتح رہی اور سن 1972 میں پہلی بار بلوچستان میں منتخب حکومت قائم ہوئی، لیکن یہ دیرپا ثابت نہ ہو سکی۔ بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت نے جب داخلی خود مختاری کا مطالبہ کیا تو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے، جن کی پیپل پارٹی کا اثر صرف پنجاب اور سندھ تک محدود تھا، بلوچستان کے اس مطالبے کو مرکز سے بغاوت سے تعبیر کیا اور بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت کو برطرف کر کے اسمبلی توڑ دی اور بلوچستان میں گورنر راج نافذ کر دیا تھا۔ بھٹو کے اس اقدام کے خلاف بلوچوں نے اپنے سرداروں کی قیادت میں مسلح جدوجہد شروع کی۔ 60,000 سے زیادہ بلوچ قبائل 6 سال تک پہاڑوں سے پاکستانی فوج کے خلاف چھاپہ مار جنگ لڑتے رہے اور اپنے دیہاتوں پر فضائی بمباری اور گولہ باری کا سامنا کرتے رہے۔ بھٹو کے اقدار کے خاتمے تک یہ سلسلہ جاری رہا اور آخرکار
جنرل ضیاء نے اپنی سیاسی اور فوجی مصلحتوں کے پیش نظر 11,000 زیر حراست سرداروں کو اور ان کے چاپا ماروں کو رہا کر کے بلوچوں سے صلح کر لی۔ دوسری طرف افغانستان پر سویت فوجوں کی چڑھائی اور وہاں مجاہدین کی مزاحمت کی وجہ سے بلوچ قوم پرستوں کے لیے حالات یکسر بدل گئے اور وہ افغانستان کی ایک بڑی کمینگاہ سے محروم ہو گئے تھے۔ آثار قدیمہ کے دریافتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ بلوچستان میں پتھروں کے دور میں بھی آبادی تھی۔ مہر گڑھ کے علاقے میں 7,000 سال قبل مسیح کے زمانے کی آبادی کے نشانات ملے ہیں۔ سکندر اعظم کی فتح سے قبل بلوچستان کے علاقے پر ایران کی سلطنت کی حکمرانی تھی اور قدیم دستاویزات کے مطابق یہ علاقہ ماکہ کہلاتا تھا۔ 325 سال قبل مسیح میں سکندر اعظم جب سندھو کی مہم کے بعد عراق میں بابل پر حملہ کرنے جا رہا تھا تو یہی مکران کے ریگستان سے گزرا تھا۔ اس زمانے میں یہاں براہوی آباد تھے جن کا تعلق ہندوستان کے قدیم ترین باشندوں دراوڑوں سے تھا۔ بلوچ کون ہیں اور یہ کہاں سے آئے ہیں، اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ بعض محقق کہتے ہیں کہ بلوچ آریائی نسل سے ہیں جو البرز کے شمالی علاقوں میں رہتے تھے۔ کچھ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ یہ شام کے علاقے حلب سے نقل وطن کر کے بلوچستان آ کر بسے تھے اور ان کا تعلق دراصل اسرائیل کے 10 گمگشتہ قبائل سے ہیں۔ بعض ریسرچ اسکالرز کی رائے ہیں کہ بلوچ کیسیپین کے ساحلی علاقے سے ایران منتقل ہوئے تھے۔ فردوسی کے شاہ نامہ میں بلوچوں کا نمایاں ذکر ملتا ہے اور سائرس کے زمانے میں بلوچوں کا ایران کے علاقہ کرمان اور سستان میں زبردست اثر تھا۔ بلوچی زبان کا تعلق انڈو یورپین زبان سے ہے اور اس پر فارسی کی گہری چھاپ ہے، اس لیے اس رائے میں وزن ہے کہ بلوچ ایران کے راستے کیسیپین سے بلوچستان آئے تھے۔ بلوچ لفظ کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ ممتاز تاریخ دان ہرسفیلڈ کے رائے ہیں کہ یہ لفظ مدین کے علاقے کا لفظ ہے جو برزا واک سے نکلا ہے جس کے معنی ہے بلند چیخ۔ بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ بلوچ لفظ بابل کے مشہور بادشاہ بیلوس سے مناسبت رکھتا ہے۔ چند تاریخ دانوں کا تو یہ کہنا ہے کہ لفظ بلوچ سنسکرت کے 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے، بل یعنی طاقت اور اچ یعنی بلند، دوسرے معنی میں اعلیٰ اور طاقتور۔ بلوچستان میں بلوچوں کی پہلی مملکت سن 1487 میں میر چاکر نے براہویوں کو شکست دے کر قائم کی تھی۔ دارالحکومت اس کا سبی میں تھا، لیکن میر چاکر کے رند قبیلے اور لاشاریوں کے درمیان خانہ جنگی نے اس مملکت کو ملیا میٹ کر دیا تھا۔ یہ ستم ظریفی ہے کہ مغلوں کے زمانے میں براہویوں نے بلوچوں کا تختہ الٹ کر کلات پر اپنی حکمرانی دوبارہ قائم کر لی۔ کلات کا ایک طاقتور خان میر ناصر تھا جس نے 1749 سے لے کر 1817 تک حکومت کی اور کلات کی یہی ریاست بعد میں بلوچ قوم کی عام ریاست بن کر ابھری تھی۔ برطانوی راج نے جب برصغیر کے شمال مغرب میں توسیع پسندی کا بیڑا اٹھایا اور 1839 کی پہلی افغان جنگ میں سے اس سے بھاری شکست اٹھانی پڑی تو پسپا ہوتے ہوئے برطانوی فوج نے کلات پر قبضہ کر لیا۔ آخرکار 1876 میں کوئٹہ کے فوجی اہمیت کے علاقے کا پٹا حاصل کر کے انگریزوں نے کلات کو آزاد ریاست تسلیم کر لیا اور یہی صورتحال قیام پاکستان تک تھی۔ بلوچوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کردوں کے ساتھ کیسیپین کے ساحل سے منتقل ہوئے تھے، لیکن بیشتر کرد ایران، ترکی، شام اور عراق میں بکھر گئے اور بلوچ ایران، افغانستان اور بلوچستان میں آ کر بس گئے تھے۔ ایران میں بلوچوں کا علاقہ جو کہ ایرانی بلوچستان کہلاتا ہے اور جس کا دارالحکومت زیدان ہے 70,000 مربع میل کے لگ بھگ ہے۔ بلوچوں کی آبادی ایران کی کل آبادی کا 2% ہے۔ افغانستان میں زابل کے علاقے میں بلوچوں کی ایک بہت بڑی تعداد آباد ہے۔ یہ امر دلچسپ ہے کہ پاکستان میں بلوچوں کی آدھی سے زیادہ تعداد بلوچستان کے باہر آباد ہے۔ سندھ میں ایک طویل عرصہ تک بلوچوں کی حکومت رہی ہے اور پنجاب کے مغربی علاقوں میں بلوچوں کی بڑی تعداد آباد ہے۔ پھر خود بلوچستان میں 1/3 آبادی پشتونوں کی ہے، خاص طور پر شمالی بلوچستان اور کوئٹہ میں جہاں اکثریت پشتونوں کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سوویت قبضہ کے دوران افغانستان سے بڑی تعداد میں افغانوں نے بلوچستان میں پناہ لی تو بلوچ قوم پرستوں کو بلوچستان میں آبادی کے توازن کے بگڑنے کا شدید خطرہ تھا۔ اب بھی جب بلوچستان کے پشتون اپنے علاقے صوبہ سرحد میں ضم کر کے پختونخوا کے عظیم صوبے کا مطالبہ کرتے ہیں تو بلوچوں میں ویسے ہی
ہی سخت تشویش پیدا ہوتی ہے جو 57 سال قبل بلوچستان پر پاکستان کی فوج کشی کے وقت پیدا ہوئی تھی۔ یہ تھی آج تک کی بلوچی تاریخ اور بلوچستان کی تاریخ، جس میں آپ کو بہت ساری باتیں بتائی گئی۔ بلوچ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، بلوچوں کی نسل کیا ہے، بلوچ کے لفظ کی کیا معنی ہے، بلوچ پر فوج کشی کب ہوئی تھی، بہت ساری چیزیں اس ویڈیو میں، اس معلوماتی فیچر میں آپ کو بتائے گئے۔ امید ہے آج کی یہ معلوماتی فیچر آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر تو پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو ساتھ سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن آل کو پریس کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔